وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظیم۔ ترجمہ دیکھیے جی۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قل کہہ دیجئے، بتلا دیجئے، کہو، برملا کہو، وہ ذات پاک ہوا وہ اللہ اللہ احد ایک ہے۔ آگے اللہ ذاتی نام الصمد بے نیاز ہے۔ لم نہیں، یلد جنا، ولم اور نہیں، یولد جنا گیا، وا اور لم نہیں، یکن لہو اس کا کوئی، کفواً کفو قبیلہ، احد کوئی قبیلہ۔ با محاورہ ترجمہ، کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے، وہ معبود برحق بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے یا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ یہ معبود جس کی عبادت کی جائے، برحق، برحق یعنی سچا حق کے لائق، بے نیاز جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ گزشتہ درس میں اس پر کافی گفتگو ہو چکی ہے۔ جو بات چیت آپ سے ہو چکی ہے اسے نہیں دہراؤں گا، اس سے آگے چلیں گے۔ اس سورت کا نام سورہ اخلاص ہے، مکی سورت ہے۔ اس میں کل 4 آیات ہیں اور 48 حروف ہیں۔ 15 تقریباً اس میں جملے ہیں۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین عرب نے نبی رحمت، نبی انقلاب، نبی محتشم، نبی معظم، نبی محترم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جس اللہ کی آپ تعریف کرتے ہیں، آپ بتاؤ تو صحیح وہ اللہ ہے کیا؟ یہ ذہن میں رہے
کہ قرآن و حدیث میں لفظ جو استعمال ہوا ہے اللہ کا ذاتی نام وہ اللہ ہے۔ خدا کا لفظ فارسی زبان کا ہے، اس سے لوگوں نے مراد بگاڑی بھی ہے، لیکن جو سچا مسلمان ہے اس کی مراد اللہ ہی ہے، اور بہتر یہی ہے کہ جو لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے اسی لفظ کو ہی استعمال کیا جائے۔ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ کے سوا آج تک یہ نام کوئی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکا۔ محبت و مودت میں اللہ کی کبریائی، خالقیت اور صمدیت کے اظہار کے لیے کوئی نسبتاً اپنا نام رکھتا ہے تاکہ پتہ چلے میں اس خالق و مالک کا بندہ ہوں جو سب کا خالق ہے، تو یہ درست ہے۔ جیسا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ مجھے دو نام بہت پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ آپ اس پر غور کیجئے تو اس میں وحدانیت کا ذکر ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کا بندہ ہوں جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، میں اس کا بندہ ہوں جو سب سے زیادہ مہربان ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بجا ہے کہ جب مشرکین کے مختلف اعتراضات، سوالات، اشکالات، مشرک میں بہت سی خامیاں بھی ہوتی ہیں، جس طرح مومن میں بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں، مشرک کا لفظ مختصر ہے، وہ ملحد بھی ہوتا ہے، اللہ کو بھی نہیں مانتا، دہریہ بھی ہوتا ہے۔ عیسائیوں کی طرح کبھی اللہ کو باپ کہتا ہے، کبھی اللہ کو بیٹا کہتا ہے، اور کبھی کہتا ہے کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹی ہیں۔ یعنی بہت ساری غلط باتیں مشرک کرتے ہیں، کرتے تھے، کرتے ہیں۔ شکلیں مختلف ہو گئی ہیں، رنگ مختلف ہو گئے ہیں، لیکن اس وقت کے مشرک جو تھے ان میں کچھ شعور تھا۔ آج کل کے مشرکین شعور سے، آگہی سے نابلد ہیں، وہ کوئی سچی بات مان بھی لیتے تھے لیکن آج کل نہیں مانتے۔ تو پہلا جو لفظ قرآن نے کہا اس کے مشرکین کے جواب میں اللہ نے یہ سورت اتاری۔ یہ مختصر صورتوں میں سے، مختصر ترین صورتوں میں سے ایک مختصر صورت ہے، اور آپ دیکھیے پہلے جو صورت نصر ہے اس میں اللہ نے فتح و کامیابی کا ذکر کیا ہے۔ پھر صورت اللہب میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت بڑے کافر جو اس دنیا سے چلا گیا، واصل جہنم ہوا، ابو لہب، اس کا ذکر ہے، بڑی شد و بد سے ذکر ہے۔ اس کے بعد اب توحید کا ذکر آ گیا۔ اس کو جو کہا جاتا ہے یہ تہائی قرآن مجید ہے، یعنی تیسرا حصہ ہے، یا ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ 3 مرتبہ پڑھ لیجئے تو قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اس کا اب ایک پس منظر یہ ہے کہ قرآن میں جو 3 مضامین ہیں، توحید، رسالت، قیامت، تو اس میں خالص توحید ہے، اس کو اخلاص اس لیے کہا گیا ہے۔ تو اس کی صورت کی وجہ سے چونکہ قرآن مجید کا ایک اہم مضمون، بنیادی مضمون، تعمیری مضمون، اساسی مضمون توحید تھا، جس کو افسوس کہ اپنوں نے بھی چھوڑ دیا، بیان کرنا بھی اب چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ یہ
قرآن مجید کا تیسرا حصہ ہے، کیونکہ 3 مضامین میں سے ایک مکمل مضمون توحید کا اس صورت میں موجود ہے۔ یعنی اس صورت میں اللہ کی کبریائی اور وحدانیت خالصتاً بیان کی گئی ہے، اس میں اور کسی چیز کا ذکر نہیں، اس لیے اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری وجوہات مفسرین نے لکھی ہیں، بہرحال زیادہ تر اس میں جو ذکر ہے، بلکہ کلہم جو ذکر موجود ہے وہ توحید کا ہے۔ توحید کیا ہے؟ ایک تو یہ بات دیکھنی ہے آج ہم نے، ایک اس کا نیگیٹو پہلو ہے شرک، اس پر بحث پھر کبھی کریں گے۔ پھر شرک کی اقسام مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب نے بھی لکھی ہیں، مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی جواہر القرآن میں، اور باقی علماء کرام نے بھی لکھی ہیں۔ شرک کی اقسام پر کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کا۔ یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ کبھی ہم بے خبری میں بھی شرک کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب رات میرے گھر میں چوری ہو گئی تھی، اگر میرا یہ کتا میرے گھر نہ ہوتا تو رات میری چوری ہو گئی تھی، میں نہیں بچ سکتا تھا، میرا سامان باقی نہیں رہ سکتا تھا۔ بس یہ وہ بات ہے جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ایک تو ہم سمجھتے ہیں اللہ اللہ کرنا ہی توحید ہے، اور بس یہ بھی غلط ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک جانور ہے، خاص کر ناپاک ہے، کتا ہے، اس کو بھونکنا کون سکھاتا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے مرغی کے بچے کو، وہ فوراً ماں کے پروں کے نیچے آتا ہے، اسے کون بھیجتا ہے؟ آپ بطخ کو دیکھ لیجئے، وہ پانی کی طرف لپکتی ہے، اس کے بچے بھی کون کرتا ہے؟ یہ اس کو کہا جاتا ہے فطرت، نیچر۔ یہ اس کا خالق اللہ ہے، تو یہ فطرت میں اللہ نے رکھا ہے اللہ اللہ کرنا۔ اللہ اللہ کرنا کمال نہیں ہے، فطرت کا حصہ ہے۔